بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ سب جانتے ہیں نمرود اور فرعون انتہائی برے موت مرے ہیں۔ بالکل اسی طرح ابو جہل کی موت بھی بہت بھیانک تھی۔ ابو جہل وہ کافر تھا جس نے اپنی ساری زندگی نبی کریم کو دکھ پہنچایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ جب جنگ بدر کا میدان لگا ہوا تھا کہ معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہم میرے پاس آئے اور دریافت کیا کہ ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے۔ میں نے ان کو ہاتھ سے بتایا کہ وہ ابو جہل ہے۔ انہوں نے کہا کہ چچا، اس بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی تکلیفیں پہنچائی ہیں، ہم اس بدبخت کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ان بچوں کو ابو جہل کے بارے میں بتایا تو وہ بجلی کی رفتار سے ابو جہل کی طرف دوڑے۔ انہوں نے ابو جہل پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ ان کی پہلی ضرب لگتے ہی ابو جہل نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کے پاؤں پر ایک تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں ہی ٹانگ سے الگ کر دیا۔ حضرت معاذ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا عکرمہ دیکھ رہا تھا۔ عکرمہ نے وار کر کے میرا بازو بھی توڑ دیا۔ میرا بازو کندھے کے ساتھ لٹک رہا تھا، لیکن اس لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ میں تیزی سے لڑ رہا تھا۔ جب بازو نے مجھے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور لگا کر تن جدا کر دیا۔ حضرت معاذ سے مروی ہے کہ میں نے پھر موقع پا کر ابو جہل پر وار کیا، جس سے ابو جہل کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد یہ دونوں بچے نبی کریم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے اس ابو جہل کو قتل کر دیا ہے۔ طبرہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ ابو جہل ابھی تک قتل نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ درد سے چلا کر موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو نبی کریم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ ابو جہل کی لاش کو تلاش کریں۔ جب صحابہ کرام ابو جہل کو تلاش کرنے میں مصروف تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ان کے ساتھ تھے۔ نبی کریم نے اپنے صحابہ کرام کو ابو جہل کی ایک نشانی بتائی کہ اس کے گھٹنے پر ایک نشان ہوگا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم سے پوچھا، ابو جہل کے گھٹنے پر نشان کیسے آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں اور ابو جہل ایک دعوت میں شامل تھے۔ اس وقت ہماری عمریں بہت چھوٹی تھیں۔ کسی بات پر ہم دونوں میں لڑائی ہوئی تو میں نے ابو جہل کو دھکا دیا تو وہ زمین پر گر گیا اور اس کے گھٹنے پر گہرا زخم ہو گیا۔ وہ زخم تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ نشان موجود رہا وہاں۔ اب مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مار میدان میں لاش کو الٹا کر دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جگہ ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ وہ مرا نہیں تھا، اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ میں نے نبی کریم کی بتائی ہوئی نشانی کو دیکھا تو میں جان گیا یہی ابو جہل ہے۔ تو میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا تو وہ درد کے مارے چیخ اٹھا۔ پھر میں نے اسے کہا، اے خدا اور اس کے رسول کے دشمن، دیکھو خدا نے تمہیں کس طرح ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ ابو جہل مجھ سے کہنے لگا، اس میں ذلت اور رسوائی والی کیا بات ہے؟ میں نے تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں جس شخص کو تم لوگوں نے مار ڈالا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ اس جنگ میں فتح کس کی ہوئی؟ پھر اس نے کہا کہ اے ابن مسعود، چرواہے بہت ہی اونچی جگہ پہنچ گیا ہے۔
دوسرا قول بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا ہے کہ مسعود نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو جہل کو کہا کہ تیرا قاتل میں ہوں، تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، تجھ سے پہلے مجھے کوئی قتل کر گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ابن مسعود نے ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگا، اے اسلام کے بدترین دشمن، تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلا۔ فرعون تو مرتے وقت اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا تھا، لیکن تم تو اب بھی اسلام کے خلاف بدگمانیاں کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا کہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر میرا پیغام پہنچا دینا کہ ابو جہل تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن وہ یہ پیغام دے گیا ہے کہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کے پاس پڑی ہوئی تلوار پکڑ کر اس کا سر جسم سے جدا کر کے رکھ دیا اور سر جدا کر کے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ابو جہل کا سر پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی ہے ابو جہل کا سر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے، یہ ابو جہل اس امت کا خطرناک فرعون ہے، اور ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، اور میری امت میں فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ روایات میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ رسول اللہ کے فرمان پر ابو جہل کی لاش سار اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول کریم 3 دن میدان بدر میں رہے اور واپسی جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا، اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ عز و جل سے کیے ہوئے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ثابت ہو گیا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کو ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمانے لگے، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ۔ اس طرح نبی کریم کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے نام لیتے ہوئے فرمایا، کیا تم نے اپنے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ کیا تم نے اپنے خداؤں بتوں کا وعدہ سچ پایا ہے؟ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو باتیں میں ان لاشوں سے کر رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، بس یہ لاشیں بول نہیں سکتیں اور سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام طبری میں لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی، بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی۔ تم نے مجھ کو میرے ہی شہر سے باہر نکال دیا،
جبکہ دوسرے لوگوں نے مجھے اپنے ہی شہر میں پناہ دی۔ تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے۔ دوسروں نے مجھے بہت سچا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا۔ تم لوگوں نے مجھے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی، جبکہ دوسرے میری پریشانی میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا ہے۔